بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا میرا اہم پیغام کرم اور پڑچنار میں ہونے والی شیعہ سنی تنازع پر ہے. ہم دیکھ رہے کہ 2 مہینے سے شروع ہونے والا یہ شیعہ سنی تنازع نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے اور اس تنازع میں اب تک کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کئی لوگ گھائل ہو چکے ہیں. اب میں اس پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ اب خیبر پختونخوا ایک بار پھر دہشت گردی کے لپیٹ میں آ چکی ہے. سوات، بنو اور پشاور میں پولیس کو ٹارگٹ کرنے بم دھماکے اور بموں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا ہے. اسی طرح وزیرستان اور کرک میں فوجی کارروائی اور فوجی آپریشن کی منظوری دی گئی ہے. وہاں پر ٹارگٹ کلنگ، وہاں پر اغواکاری، وہاں پر بم دھماکے ایک بار پھر شروع ہو چکے ہیں. اب اسی طرح سیم شیڈول کی طرح ہنگو، صدا، کرم، پڑچنار میں امن خراب کرنے اور نوجوان نسل کو آپس میں لڑوانے کا پرانا طریقہ واردات یعنی شیعہ سنی تنازع ہے. پرانا طریقہ واردات کا مطلب ہے جب اس وقت سارا خیبر پختونخوا دہشت گردی کے لپیٹ میں تھا تو انہوں نے امن خراب کرنے کے لیے ہنگو میں سب سے پہلا تجربہ کیا شیعہ سنی تنازع. ہنگو میں سب سے پہلا خودکش دھماکہ ہوا 2006 میں ہنگو بازار میں، جب اہلی تشیعوں کے جلوس پر انہوں نے خودکش دھماکہ کیا. ان میں سے بہت سارے اہلی تشیع مارے گئے. پھر ریکشن میں کیا ہوا؟ ریکشن میں یہ ہوا کہ 2007 میں پڑچنار میں اہلی تشیعوں نے زینبیون اور حسینیہ اور دوسری نے سنیوں کا قتل عام کیا. ان کے گھر بار، ان کی کیتیاں سارے جلا دی، وہ سارے کے سارے راکھ بن گئے. ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے مائیں بہنیں وہ سارے لوارث ہو گئے. کس نے اب تک پوچھا نہیں. 2009 میں، 2011 میں پھر ہنگو میں شیعوں کا قتل عام پھر ہوا. پھر 2012 میں سانحہ چلاس ہوا، بسوں سے شیعوں کی چن چن کے قتل کر دیے انہوں نے. پھر ریکشن میں کیوں ہوا؟ ریکشن میں شیعوں نے پڑچنار اور کرم میں سنیوں کو قتل عام کیا، ان کو ذبح کر دی، ان کے گھروں کو آگ لگائی، ان کو راکھ بنا دی، ان کو کیتوں کو، ان کی سارے جتنی بھی تھے ان کو راکھ بنا دی مکمل. ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے جوان سارے کا سارے ذبح کر دی. ریکشن ہوا. کچھ ملا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کسی نے پوچھا نہیں ان ماؤں کا، کسی نے پوچھا نہیں ان بیووں کا، کسی نے پوچھا نہیں ان یتیموں کا. کیا ہوگا ان ماؤں کا، ان بیووں کا، ان یتیموں کا، ان لوارث بہنوں پہ کیوں گزری ہوگی؟ ہمیں لڑوایا گیا کہ جی یہ شیعہ سنیے، آپس میں ہمیں لڑوایا. اب یہ تنازع انہیں پھر سر اٹھایا. اب آپ خود سوچیے سمجھے، جب بھی خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہوتے ہیں، دوسرے علاقوں میں فوجی آپریشن، پولیس مقابلے، جلی مقابلے، اغواکاریاں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے ہنگو، پڑچنار، صدا اور کرم میں شیعہ سنی کا تنازع سر اٹھا رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو لڑوا رہا ہے. اب یہ تنازع پھر سر اٹھاتا ہے 4 مئی 2023 سے، جب ترئی منگل اسکول میں 7 اساتذہ کو اسکول کے اندر ایک کمرے میں شہید کیے جاتے ہیں اور وہ ایک محسوس طبقے یعنی اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، جس کے بعد اہل علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتی ہے اور اس اہل علاقوں والے نے یعنی شیعوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ان 7 جوانوں کے خون کا بدلہ لیں گے. اب ایک طرف شیعہ مسلح تنظیم زینبیون اور انجمن حسینیہ، جبکہ دوسری طرف اہل سنت کی تنظیم لشکر جنگی اور سپاہی صحابہ آمنے سامنے آ چکی ہے. اب علاقے میں امن و امان کی صورتحال بگڑ جا چکی ہے. اب بھی اپر کرم، گاؤں بشرہ اور ڈنڈا کے درمیان اس تنازع نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے. دونوں فریقین کے درمیان بھاری مشینیں کا استعمال کیا گیا ہے. راکٹ لانچر، میزائل، مارٹر گولے، 12.7 mm کا اس طرح مشینوں کا حالی استعمال کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق اب تک 4 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور اسی طرح 30 سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں.
اب میں آخر میں شیعہ سنی دونوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو 2006 میں ہمارے بچے یتیم ہو گئے، 2007 میں بھی ہمارے مائیں ہمارے بہنیں لوارث ہو گئے، 2012 میں 2013 میں بھی ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہمارے مائیں بہنیں لوارث ہو گئے۔ ابھی تک کس نے پوچھے بھی نہیں ہماری ماں کا، کس نے پوچھا ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کی کس نے ذمہ داری لی؟ کسی نے لی؟ تو پھر کون ہے جو ہمیں شیعہ سنی کے نام پر آپس میں لڑواتے ہیں؟ جب بھی کوئی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہوتی ہے تو ان علاقوں میں شیعہ سنی کا تنازع سر اٹھاتا تھا۔ ہمارے کتنے جوانوں شہید ہوئے 2003 سے اب تک 2023 تک ان شیعہ سنی تنازع نے کتنی جانیں گنوائی، کتنی آپس میں انہوں نے نفرت ڈالائی۔ کون ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ شیعہ یہ سنی؟ تارا ہمارے درمیان کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، بلکہ انسانیت ایک بہترین مذہب ہے۔ ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ جب لا الہ الا محمد اللہ کے پڑھنے والے لوگ ہیں تو پھر ہم دونوں کیوں بنے؟ اب جو پڑے چنار کرم صدم ہے، اب یہ جو تنازع کھڑا ہو گیا ہے، خدا را ان کو ٹھنڈا کرنے میں مدد کر لے۔ ان کو تیز کرنے والے جو عناصر ہیں ان کو اپنی کیفیت انجام تک پہنچائے۔ یہ لوگ جو ہمارے بچوں کو یتیم کروانا چاہتے ہیں، ہماری ماؤں کو لوارث کروانا چاہتے ہیں، ہمارے بہنوں کو لوارث کروانا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو، ہمارے جتنی بھی لڑکی ہوتی ہیں ان کو لوارث کروانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اب یہ جو مسئلہ کرائے پڑے چنار میں کرم میں، انشاءاللہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس آگ سے بچے، جتنا جل ہو سکے اس آگ کو بجائے، تاکہ مزید ہمارے جتنے بچے ہمارے بھائی ان کو اپنے لپیٹ میں لا لیں۔ آنے والے وقت انشاءاللہ یہ شیعہ سنی کا تنازع کوئی نام و نشان نہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو میری نصیحت اچھی لگی، تو میں آپ سے اب جانے کی اجازت مانگتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔